बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। ननकाना साहिब में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। मुश्तिल हजूम ने थाने पर हमला किया, दरवाज़ा तोड़ा, हवालात तोड़ी और एक मुल्ज़िम को निकाल कर बाहर लाकर घसीटते हुए मारा और उसको जला डाला। मुल्ज़िम कौन था? उस पर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम था। थाना और पुलिस, थाना छोड़कर एसएचओ समेत नफरी फरार क्यों हो गई? हालात क्या हैं, पस मंज़र क्या है, आइए मैं आपकी नज़र इस रिपोर्ट में किए देता हूँ। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि कल हफ्ते के रोज़ सुबह एक इलाका है, तहसील है वारबर्टन, ज़िला ननकाना साहिब की, और इसका थाना भी जो है वो उसको मंडी वारबर्टन थाना कहा जाता है। उसकी हदूद में वहाँ पर एक घर के अंदर पता ये चला कि कुछ लोग जमा हैं और उन्होंने एक शख्स को पकड़ रखा है जिस पर इल्ज़ाम ये है कि इसने कुरान पाक के औराक की तौहीन की है। पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौका पर पहुंची, लोगों की तहवील से उस शख्स को निकाला और लेकर थाने चली गई। ऐलानात हुए कुर्बो जवार में, लोग जमा होने लगे, इश्तियाल बढ़ने लगा और लोग थाने की तरफ पेशकदमी शुरू कर चुके थे। और नाज़रीन, इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तस्वीर और फुटेज देखी जा सकती हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद है, लोगों की जमा है। हवालात और थाने के बाहर पर जो मरकजी दरवाज़ा है, थाने का गेट, वो बंद है, लोग फलांग रहे हैं उसको, और उसकी जो गेट के बीच और जो ऊपरी छत है उसके बीच जो खला है, उससे लोग उतरे हैं और उन्होंने थाने का दरवाज़ा खोल दिया। और एक हजूम था, वो पलट पड़ा, उसने झपट कर थाने पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया। और नाज़रीन, उन्होंने थाने की जितनी इमलाक थी उसको नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़ की, खिड़कियां, दरवाजे, जो कुछ उनके हत्थे चढ़ा उसको तोड़ डाला। और उसके बाद उन्होंने हवालात में बंद मुल्ज़िम को बाहर निकाल ली। और नाज़रीन, एसएचओ और नफरी थाने में वो मुबैना तौर पर वहां से भाग गए अपनी जानें बचाने की खातिर। मजमे ने उस मुल्ज़िम को, जिसका नाम वारिस बताया गया है, वल्द ईसा, 45 बरस इसकी उम्र है, उसको बाहर निकाला थाने से, हवालात से, और बाहर आकर उसको मारना शुरू कर दिया, घसीटते रहे और इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। और इतलात ये भी हैं कि उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर आग लगा दी, या कुछ खबरें हैं कि आग लगाने की कोशिश की तो फिर पुलिस की कुछ और भारी नफरी आई, या किस तरह से उन्होंने उनको आग लगाने से रोक दिया। अब नाज़रीन, मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूं। इस वाक़े पर आईजी पंजाब ने और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी नोटिस ले लिया है, और फौरी तौर पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने डीएसपी जो सर्कल के हैं ननकाना साहब के, उनको मुअत्तल कर दिया, और नवाज विर्क उनका नाम है। एसएचओ जो इस थाने के थे मंडी वारबर्टन के, सरफराज, उनको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया, सरफराज भट्टी को। आरपीओ ननकाना साहिब शेखुपुरा, उन्होंने इस वाक़े की तफसील यूं बताई मीडिया को कि ये शख्स 45 साला वारिस, इससे पहले भी इस पर यही इल्ज़ाम था, और 2019 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ मुकद्दस औराक की तौहीन का। ये जेल भिजवाया गया और 2022 में हाल ही में ये बरी होकर आया है इस मुकदमे से। और नाज़रीन, जो इलाका के मुकीनों ने बताया कि इसकी जो ताज़ा हरकत है वो ये है कि ये कोई मुकद्दस औराक थे कुरान पाक के, उन पर अपनी साबका बीवी की तस्वीर लगाकर कोई अमल करता था, जादू टूना या कुछ इस तरह की। और कुछ खबरें ये भी हैं, सबूत अभी सामने नहीं आए, कि इसने कुरान पाक के औराक को जो है वो उनकी तौहीन की मुबैना तौर पर, जिस पर हजूम मुश्तिल हुआ और लोगों ने पहले इसको पकड़कर एक मकान में मारा। पुलिस को इतला हुई तो पुलिस इसको निकालकर हिफाजत की गर्ज से थाने में ले गई, और फिर मजमा पलट पड़ा। एक हजूम था जो थाने पर पड़ पड़ा, और जो फुटेज सामने आए हैं, जो मनाजिर सामने आए हैं, उनमें यह भी देखा जा सकता है कि
کچھ لوگ وہاں پر جو معززین ہیں وہ ہجوم کو واسطے دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی، قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پولیس والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہم پر چھوڑیں، ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اس کے خلاف۔ لیکن جب مجمع بپھرا ہوتا ہے تو پھر کوئی پیش نہیں جاتی کسی کی، کوئی کچھ نہیں سنتا۔ ہجوم نے نکالا، تھانے سے نکال کر باہر گھسیٹا اور مارا۔ ناظرین، اس واقعے کے سارے ہی پہلو بڑے افسوسناک ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ملزم اگر 2019 میں اس کے خلاف ایسا کوئی مقدمہ درج ہے تو وہ بری ہو کر کیسے آ گیا؟ کیا وہ الزام غلط تھا؟ کیا ثبوت مہیا نہیں کیے گئے؟ یا پولیس نے جو تفتیش کر کے جو چالان جمع کرایا عدالت میں، اس میں ایسے سکم رہ گئے کہ وہ کیسے عدالتوں سے بری ہو کے آ گیا؟ اور ناظرین، اس کے بعد تازہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سب سے بڑی بات کہ ہجوم نے اس کو خود سزا دی، اور آپ واقعے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مجمع نے اس بار تھانے سے نکال لیا ہے ایک ملزم کو۔ اس سے پہلے تو ہوتا نا کہ لوگ خود ہی چوکوں چوراہوں پر عدالتیں لگا کے، جس طرح ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سری لنکن مینیجر جو تھا سیالکوٹ کی ایک سپورٹس فیکٹری میں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن وہ تو ایک پرائیویٹ جگہ تھی۔ آپ اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ یوں لگائیے کہ تھانے کے اندر مجمع نے تھانے پر ہلہ بول دیا، گیٹ کھول دیا زبردستی، حوالات توڑ کر ملزم کو باہر نکال لیا اور لا کر اس کو مار دیا۔ آپ تصویر دیکھیے، بھیانک، کتنی ہولناک تصویر ہے کہ آنے والے کل میں ایسے واقعات جب پیش آئیں گے تواتر سے، تو کہاں امان ملے گی کسی کو؟ تھانوں کے اندر سے بھی لوگ اب نکالنے لگ پڑے ہیں، حوالاتوں سے بھی ملزموں کو، اور خود عدالتیں لگا کر سزائیں دینے لگے ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ ناظرین اس واقعے کا یہ ہے، مولانا طاہر اشرفی ہیں، علماء کونسل کے سربراہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کے بین المذاہب ہم آہنگی کے معاون خصوصی بھی ہیں۔ انہوں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی واقعے پر خود عدالت لگائے اور خود ہی جج بن جائے، خود ہی سزا سنا دے اور خود ہی اس پر سزا پر عمل درآمد بھی کر دے۔ اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے انتظامیہ سے کہ سی سی ٹی فوٹیج اور ویڈیوز کی مدد سے جو لوگ اس شخص کو مارنے میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر کے ان کے خلاف دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رجحان انتہائی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر ایسے واقعات تواتر سے پیش آنے لگے ہیں کہ ذرا کسی شخص پر انگلی اٹھتی ہے، الزام لگتا ہے توہین کا، تو بغیر اس کو سنے، صفائی کا موقع دیے، یا کم از کم یہ کہ تصدیق کیے بغیر ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں اور لوگ پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں۔ یہ کیسا ایک رجحان ہے ہمارے اندر؟ ہونا کیا چاہیے کہ علماء کرام آگے آئیں، اس رجحان کی حوصلہ شکنی کریں، اپنے اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدین کو یہ سمجھائیں کہ یہ طریقہ کار ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ طرز عمل اچھا نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر آئین پاکستان میں توہین کی سزا مقرر ہے، طریقہ کار رائج ہے۔ آپ تھانے میں جائیں، ایف آئی آر درج کروائیں، اس کا مقدمہ لڑیں اور پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، تختہ دار تک لے جائیں ملزم کو۔ ناظرین، اس کی ایک مثال ہے پچھلے دنوں تھانہ ڈنگا کا ایک مشہور مقدمہ تھا ایسا ہی، جس میں ایک مسیحی ملزم تھا، اس کو عدالت نے سزائے موت سنائی، اور اس مقدمے کی پیروی غازی ثاقب شکیل جلالی جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ مقدمہ لڑا اور بڑی جاں فشانی سے لڑا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جو اس مقدمے کا مرکزی ملزم تھا، اس کے لیے لاہور سے، کیونکہ گجرات سے تو کوئی اس کا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا، لاہور سے کرسچن کمیونٹی کے وکلاء کا ایک پینل مقدمہ لڑنے آتا رہا، لیکن انہیں کامیابی ملی۔ انہوں نے عدالت کے روبرو اپنا موقف درست ثابت کیا اور عدالت نے اس ملعون کو سزائے موت سنا دی۔ تو قانون موجود ہے،
عدالتیں موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، اور پولیس، میں نے مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسے واقعات پر پولیس اتنی سی بھی سستی نہیں کرتی. آپ واقعہ رپورٹ کریں نا، پولیس فوری حرکت میں آتی ہے، ملزم کو گرفتار بھی کرتی ہے، اس کے خلاف توہین کا مقدمہ بھی درج کرتی ہے، اور جان فشانی سے اس کا چالان مرتب کر کے عدالت میں بھجواتی ہے. ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس توہین کے الزام کی آڑ میں، کوئی کسی کے ساتھ ہمیں کوئی اناد ہوتا ہے تو ہم کہیں وہ فائدہ تو نہیں اٹھاتے موقع کا، یا مجمع بیچارے کو تو سمجھ نہیں ہوتی. میں مانتا ہوں کہ لوگ عشق میں بندے نکلتے ہیں اور وہ صرف یہی سنتے ہیں، ان کے کانوں میں آواز پڑتی کہ بھاگو فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے توہین کر دی ہے اور اس کو جا کر سزا دینا ہے. ناظرین، ابھی پچھلے دنوں گجرات جیل میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. جب سردی تھی، سارا دن جب بجلی بند تھی تو قیدیوں کو پانی نہیں مل رہا تھا، شدید سردی تھی، اور گنتی جب بند کی جا رہی تھی بیرکوں میں ان کو، تو ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، اس نے، ایک باپ بیٹا دونوں قیدی تھے منڈی بہاؤالدین کے کسی مقدمہ قتل میں، تو وہ ان کو چلتے ہوئے شاید وہ کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس نے ان کو دھکا دیا تو باپ گر پڑا. تو بیٹے نے طیش میں آ کر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو گالی دے دی اور انہوں نے، جناب جیلر صاحب نے تھپڑ جڑ دیا. اس پر قیدی اشتعال میں آئے، ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور پھر بڑھتا گیا واقعہ. رات گئے تک یہ جاری رہا، آنسو گیس، پولیس کی شیلنگ جو تھی قیدیوں پر، زخمی بھی ہوئے اس میں ایک ڈی ایس پی بھی. تو اس واقعے کی جو تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی آئی جی جیل خانہ جات کو، اس میں یہ بتایا گیا کہ قیدیوں نے الزام لگایا کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس نے مبینہ طور پر توہین کی ہے قرآن پاک کی، یا اس طرح کا کوئی الزام لگایا. تو یہ رجحان آپ دیکھیں کس قدر خطرناک ہے. اور ناظرین، سری لنکن مینیجر کا واقعہ کسی سے بھولا نہیں ہے. اور ابھی پچھلے دنوں کراچی ایئرپورٹ پر بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں بھی ایک کوئی کرسچن کمیونٹی کی کوئی خاتون تھی اہلکار، اور کوئی بندہ اپنی گاڑی کو اندر لے جانا چاہتا تھا، تو روکنے پر اس نے کہا کہ بی بی میں آپ کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کروا دوں گا. تو ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ایسے واقعات اگر اتنی تیزی سے بڑھتے جائیں گے تو الامان والحفیظ کیا بنے گا ہمارا. اور ناظرین، اس طرح کے واقعات پر بیرونی دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پاکستان کو ایک دہشت گرد سٹیٹ ڈکلیئر کروانے کی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان کو ایک جنونی، مذہبی جنونیوں کا ملک قرار دینے کی سازشیں ہوتی ہیں، اور موقع فراہم کر دیتے ہیں چند لوگ اٹھتے ہیں. بھارت میں آج یہ ننکانہ صاحب والے واقعے کو لے کر ناظرین اتنا وہ طوفان بدتمیزی ہے پاکستان کے خلاف، اتنا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو یہ موقع ہم نے خود دیا. آخر میں ناظرین صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ کار ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اور دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کرنا ہے وہ علماء کرام کو، مشائخ عظام کو، پیران کرام کو، خطباء کو ادا کرنا ہوگا کہ وہ لوگوں میں اس بات کا پیغام عام کریں، ان کی تبلیغ دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو کہ کوئی بھی واقعہ جب پیش آتا ہے کسی بھی شہر میں تو آپ علماء کو رپورٹ کریں، علماء آگے آئیں، تصدیق کریں، پرکھیں اور پھر پولیس میں رپورٹ کریں. بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.